پیارے دوستو ساتھیوں، مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرنے والا ایک شخص جو کہ غیر مسلم ہوا کرتا تھا، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جب وہ وار کرنے آیا تو پہلے اس کا نام جے پرکاش تھا، لیکن بعد کو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ضیاء الرحمان ہو گیا۔ اللہ کے ولی کی شان دیکھیے اس واقعے میں، کس طرح سے اس نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نقصان پہنچانا چاہا، اور نقصان پہنچانے کے ارادے سے وہ آپ کے قافلے میں بھی پہنچ گیا۔ لیکن یہاں پر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ جو وہ جاسوسی کرتا تھا مسلمانوں کے خلاف، اور آج تو وہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نقصان پہنچانے آیا ہوا تھا، لیکن اللہ کے ولی کی ایسی شان دیکھیے کہ رام پرکاش جو ہے ضیاء الرحمان ہو گیا۔ ماشاءاللہ، اللہ کے ولی کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ اور یہ واقعہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز عطائے رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جو کہ آپ کے در پر ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں روزانہ زائرین پہنچتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ آپ لوگ ضرور سماعت فرمائیں۔ آپ کو بتا دیں کہ رام پرکاش ایک نوجوان لڑکا ہوا کرتا تھا۔ وہ بہت زیادہ کٹر تھا، مذہبی تھا اور بلا کا دلیر شخص تھا، یعنی کہ اس میں جان بھی کافی زیادہ تھی اور کافی زیادہ ہمت اور طاقت والا ہوا کرتا تھا، جس کا نام رام پرکاش تھا۔ اور وہ کبھی بھی کسی مسئلے میں پیچھے نہیں ہٹتا تھا، ہمیشہ ڈٹ کر کے سامنا کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ سندھ اور پنجاب میں رہ کر مسلمانوں کی تہذیب اور ان کی عادت و اوتار سے وہ اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کی گئی اور کئی بار کامیابی کارگزاریوں کی وجہ سے راجہ پرتھوی راج کی نظر میں اس کی کافی زیادہ عزت ہونے لگی تھی، اور راجہ پرتھوی راج چوہان کو بھی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو طاقتور تھا، دلیر تھا اور کافی زیادہ مائنڈڈ ہوا کرتا تھا۔ یہ تمامی طرح کی چیزیں رام پرکاش کے اندر بخوبی موجود تھی، اس لیے پرتھوی راج چوہان کی نظر میں اس کو لے کر کے کافی زیادہ عزت تھی۔ رام پرکاش نے ملتان پہنچ کر مسلمانوں کا بھیس بدل لیا، جس سے کہ کوئی اس کو پہچان نہ سکے اور وہ الگ لوگوں سے نہ دکھ سکے۔ لیکن سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے میں اسے کوئی دشواری نہیں آئی، اور وہ آرام سے بھیس بدل کر کے مسلمانوں کے بیچ پہنچ گیا اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تلاش کرنے لگا، اور جس میں اسے کافی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ کسی اچھے اور مناسب موقع کی تلاش میں تھا کہ کوئی مجھے اچھا موقع ملے اور میں حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نقصان پہنچاؤں۔ لیکن دوستو، میں آپ کو بتا دوں، اچھے موقع کی تلاش میں ہونے کے باوجود سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آس پاس منڈراتا رہتا اور کسی اچھے موقع کی تلاش میں رہا کرتا تھا۔ لیکن ہوتا ایسا ہے کہ ایک رات آنکھ بچا کر کے وہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے، جس کا اسے پچھلے کئی دنوں سے انتظار تھا، اور وہ اپنے اس انتظار میں ہونے کے باوجود اس موقع کو جو ہے کسی بھی قیمت پر کھونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا تھا، اس کا مقصد ہی کامیابی تھا۔ وہ جس مقصد سے آیا ہوا تھا اس مقصد میں پچھلے کئی سارے دنوں سے لگا ہوا تھا، یا یوں کہا جائے اس نے دھول پھانک کر کے رکھ دی تھی، دھول چھان کر کے رکھ دی تھی، اور وہ اس موقع کو جو ہے اپنے ہاتھ سے نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ رام پرکاش کافی زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود کافی زیادہ مائنڈڈ بھی ہوا کرتا تھا۔ لیکن وہ آنکھ بچا کر کے خیمے میں پہنچ جاتا ہے، لیکن جب وہ اندر داخل ہوتا ہے تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت جو ہے اعتکاف میں تھے، یعنی کہ اعتکاف میں تھے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس نے جاگتا ہوا پایا۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچا تو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے کہا، رام پرکاش آؤ، یعنی کہ رام پرکاش، تمہیں ملتان آئے ہوئے 7 دن کا وقت ہو چکا ہے اور ہمارے پاس آج آئے ہو۔ جب زہر میں بجھا ہوا خنجر لے کر تم اجمیر سے چلے تھے، ہم اسی وقت سے تمہارے منتظر تھے۔ اتنا کہنا تھا کہ رام پرکاش کے پیروں کے نیچے سے زمین کھچک جاتی ہے۔
یہ وہی رام پرکاش تھا جو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک خنجر سے مارنا چاہتا تھا، ایک ایسا خنجر جو کہ زہر میں بجھا ہوا تھا، جو اگر کسی شخص کے مار دیا جائے تو پل بھر میں اس کا کام تمام ہو جائے۔ لیکن حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ہم 7 دن سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جس دن سے تم اجمیر سے آئے ہو اور ہمارے قافلے کے ساتھ ہو، مجھے اسی دن سے تمہارا انتظار ہے، اور وہ بجھا ہوا خنجر لے کر تم جب سے اس قافلے میں چل رہے ہو۔ اس انکشافات پر وہ حیران رہ گیا اور اس کی حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا۔ ایک ایسا خنجر جو اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ آخرکار یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیسے پتہ چل گیا؟ مگر تحیر کو ذہن میں جھٹک کر اس نے حملے کے لیے خنجر لہرایا تو آپ کی ایک نگاہ نے اسے شل کر دیا، اس خنجر کو ختم کر دیا۔ آپ نے زیر لب تبسم کے ساتھ، یعنی کہ آپ نے مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا، ارے تم رک کیوں گئے؟ پرتھوی راج، راج گرو اور سویتا کو خوش کرنے کے موقع کو آخرکار کیوں کھو دینا چاہتے ہو؟ میرے پاس آؤ، میرے پاس آ کر کے وار کرو اور تم پرتھوی راج، راج گرو اور سویتا کو خوش کرو۔ رام پرکاش حضور سرکار خواجہ غریب نواز کی یہ سب باتیں سن کر کے اور زیادہ حیرت میں پڑ گیا۔ یہ وہی رام پرکاش تھا جو کہ بہت زیادہ طاقتور ہوا کرتا تھا، جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن یہ سب دیکھنے کے بعد اس کے پیر کانپنے لگے، مانو کہ اسے کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہو کہ اس کے ہاتھ پیر اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ لیکن رام پرکاش آپ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے، آپ تو بھگوان کے اوتار ہیں۔ تو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ایسا نہ کہو رام پرکاش، میں اللہ کا ایک ناچیز بندہ ہوں اور صرف ایک پیغام لے کر کے یہاں آیا ہوں کہ ہم سب ایک خدا کے بندے ہیں۔ اونچ نیچ کی ہر تقسیم غیر فطری ہے۔ اپنے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے سر جھکانا انسانی شرف کا انکار ہے۔ آپ نے تھوڑی سی دیر میں رام پرکاش کے ذہن کو توحید کے نور سے منور کر دیا اور وہ ہلکے اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کا اسلامی نام ضیاء الرحمن رکھا گیا، یعنی کہ وہی رام پرکاش جو کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جان سے مارنے آیا تھا، اور اس بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کون رام پرکاش اور کس کو نقصان پہنچانے آیا ہے، یا اس کے پاس کوئی خنجر بھی ایسا زہر میں بجھا ہوا ہے جس سے کہ وہ کسی کی بھی جان لے سکتا تھا۔ لیکن یہ سب ماجرا پیش ہونے کے بعد رام پرکاش زاروں کا تار رونے لگا، بدحواس سا ہو گیا اور آخرکار مذہب اسلام میں شامل ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں قسمت، اس کو کہتے ہیں نصیب کہ وہ مذہب اسلام میں شامل ہو گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ یقیناً بہت ہی زیادہ شاندار ہے، بہت ہی زیادہ پیارا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو دل سے سن لے تو یقیناً اس کی زندگی بدل جائے گی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان ہی نرالی ہے، اور یہ واقعہ سننے کے بعد یقیناً بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے ولی کی شان نرالی ہوتی ہے۔ ان کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ آپ گھر سے کیا کھا کر کے آئے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ اللہ کے ولی کے آستانے سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، ہمیشہ اللہ کے ولی کے آستانے پر جائیں، فاتحہ خوانی کریں اور اللہ کے ولی سے وہ سب کچھ مانگیں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ میرا دعویٰ ہے یقیناً وہ تمامی چیز اللہ رب العزت آپ لوگوں کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ویڈیو میں کمنٹ کیجئے، اور اگر آپ لوگوں کو واقعی میں یہ واقعہ پسند آتا ہے تو اس کو ہمارے چینل پر جو ہے آپ لائک کیجئے، اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور دبا لیں، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں میں بھی اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ سینڈ کیجئے، جس سے کہ لوگ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ شان دیکھیں کہ کس طرح سے قتل کرنے آیا شخص جو ہے مسلمان ہو گیا۔ باقی ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد رکھیں۔